بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات یعنی 27 رجب معراج شریف کی رات کو جو بندہ یہ 12 نوافل پڑھ لیتا ہے اس طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے، اور اس کے بعد ایک عمل کرتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتا ہے، سارا سال وہ تنگ دستی، غربت، پریشانیوں سے دور رہتا ہے، سارا سال رب تعالیٰ کی پکڑ سے دور رہتا ہے، سارا سال وہ خوشحالی میں رہتا ہے، سارا سال اس کے رزق کے اندر برکت اور فراوانی ہوتی ہے، رزق کے اندر اس قدر کشادگی ہوتی ہے کہ وہ خود بندہ بھی حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ رب تعالیٰ کی ایک نعمت مجھے مل گئی ہے۔ تو رشتہ دار بھی دیکھ کے اس بات کو غور کرتے ہیں کہ یار اس بندے کے پاس ایسا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ یہ بندہ آئے روز ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے۔ تو یہ عمل بڑا عظیم الشان عمل ہے کہ 12 نوافل پڑھنے کے بعد جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے، سارا سال انشاءاللہ آپ خوشحال رہیں گے، تمام حاجات آپ کی پوری ہوں گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو سارا طریقہ 12 نوافل ہم نے کیسے پڑھنے ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، وقت کون سا ہے، طریقہ کار اس کا کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں مکمل طور پہ بتاؤں گا۔ پھر جو آخر میں آپ کو میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں وہ عمل بڑا عظیم عمل ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، رات جو ہے یہ 27 معراج کی بڑی عظیم الشان رات ہے، یہی وہ رات ہے جس کے متعلق حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، حضور جہاں بھی گئے یہ حضور کے ساتھ رہے، 10 سال حضور کے ساتھ رہے۔ آپ یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رجب کے اندر ایک رات کو پاتا ہے، یعنی یہی 27 رجب معراج شریف کی رات کو جو بندہ پاتا ہے، پھر صبح کو وہ بندہ روزہ رکھتا ہے، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء نے فرمایا جس نے رات کو عبادت کی، صبح کو روزہ رکھا، تو وہ بندہ ایسے سمجھ لو کہ اس نے 100 سال نیکیاں کی ہیں، یعنی 100 سال رب رب کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اس نے پورا 100 سال اس نے اپنے رب کو منایا، یعنی اس قدر اس رات کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بندہ جو رات کو عبادت کرے اور صبح کو روزہ رکھے، اللہ کریم اس کو کتنی شان و شوکت سے نوازتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اب میں آپ کو وہ 12 نوافل کا طریقہ کار، نیت کیسے کرنی ہے، وقت کون سا ہوگا یہ بتانے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد عمل بھی بتاؤں گا، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں میرے پیارے بھائی، یہ آپ کا ہی چینل ہے، آپ کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں اچھی اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مزید آپ کو اس چینل سے اور بھی بہت کچھ فائدہ مند آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، 12 نوافل ہم نے 27 معراج کی رات پڑھنے ہیں، ان 12 نوافل کی ہم نے نیت کیسے کرنی ہے؟ پہلے 2 نفل کی نیت کرنی ہے، ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل، حاجت کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے کہنا ہے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، کیلے پڑھنے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھنے، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص آپ نے
پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اسی طرح 2 رکعتیں آپ نے مکمل کرنی ہے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. درود پاک آپ نے مختصر سا پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہو وہ آپ 11 مرتبہ درود پڑھ کے پھر آپ نے اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے. اسی طرح نیت کرنی ہے جیسے پہلے 2 رکعت کی نیت کی ہے. نیت یہ کرنی، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ نیت کرنی ہے. پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ، پھر آپ نے قل هو اللہ احد. یعنی یہی عمل دہرانا ہے. پورے 12 رکعت کے اندر ہم نے 2 رکعت کر کے نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے. پھر ہر 2 رکعت کے درمیان آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جو بھی آپ کو درود آتا ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، جو بھی درود ہو، 11 مرتبہ ہر 2 رکعت کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے. ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو ملانا ہے. اس طرح آپ نے مکمل طور پر 12 رکعتیں توبہ کی نیت سے آپ نے اور حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اب میں یہ وظیفہ عمل دینے جا رہا ہوں، بڑا عظیم عمل ہے. اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی پورا سال تمام حاجات پوری ہوں گی. جو بھی آپ نے سوچا ہوگا، جو بھی آپ کے نیک اور جائز مقاصد ہوں گے، جو آپ کے نیک ارادے ہوں گے، اللہ کریم ان کو قبول فرمائے گا. انشاءاللہ آپ سے تنگ دستی، غربت، پریشانیاں سب کچھ دور ہو جائیں گے. آپ ان چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے. پیارے بھائی، اب عمل یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. عمل اس طرح کرنا ہے، جب ہم نے 12 رکعت نماز نوافل حاجت کی نیت سے پڑھ لی ہیں، ہر 2 رکعتوں کے بعد درود بھی ہم نے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ پڑھ لی، پھر ہم نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے. اسی جگہ پر بیٹھ کے ابھی میں نے نیت بتائی ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، تو اب میں عمل بتا رہا ہوں کہ 12 نوافل حاجت کے پڑھنے کے بعد ہم نے کون سا عمل کرنا ہے جس سے بندہ سارا سال خوشحال رہے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی. پیارے بھائی، آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ نے 12 نوافل پڑھے ہیں حاجت کے، وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے میرے پیارے بھائی یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. اب تسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے نا، تو آسمانوں سے میرے نبی نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 70,000 پر تھے. 70,000 پر تھے. میرے نبی نے دیکھا کہ وہ فرشتہ سمندر کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا نا، تو وہ اپنے پروں کو ایسے ہلکا سا حرکت دیتا تھا. جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا تو وہ اپنے پروں کو کھول دیتا تھا. جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا تو وہ سمندر کے اندر غوطہ لگا جاتا، ڈبکی لگا جاتا. جب کوئی بندہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا تو وہ فرشتہ جو ہے وہ باہر آتا، وہ باہر نکلتا. پھر اس فرشتے کے پر سے 70,000 پر تھے، اس فرشتے کے پروں سے جو پانی کے قطرے زمین پہ ٹپکتے تھے نا، تو اللہ کریم ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا. جو فرشتہ میرے امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ہر فرشتہ جو قطرے سے پیدا ہوا تھا، 70,000 فرشتہ، وہ قیامت تک اس بندے کے لیے دعائیں مانگتا رہے گا. اس بندے کے لیے رزق کے اندر کشادگی کی دعائیں مانگتا رہے گا، بندے کے لیے آخرت میں کامیابی کی دعائیں مانگتا رہے گا. وہ 70,000 فرشتے جو اس کے پاس ہوں گے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے. اس قدر یہ عظیم الشان تسبیح اور عظیم تسبیح ہے، بڑی فضیلت والی ہے. اس کو آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہے. 12 نوافل حاجت کے پڑھے، اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے 100 مرتبہ اسی تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھا. پھر ہم نے اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے 100 مرتبہ. 100 مرتبہ آپ کو جو بھی درود آتا ہے، وہ چاہے درود ابراہیمی ہو، کوشش تو یہی کریں کہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار اور افضل درود ہے. درود 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یہی استغفار آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 سے آپ نے کم نہیں کرنا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہو کے گر گرا کر رو رو کر دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم اس رات کوئی حاجت کسی کی کوئی دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم کی میں بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام۔